فرش عزا پہ آنے کے لیے ماں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. غدیر سے بڑا گہرا رابطہ ہے آپ حضرات کا. کل کا موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ ہمیں حسین ابن علی کو گفٹ دینا. تو گفٹ کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت ہے حلیم پکوائیے, نیاز دلوا دیجئے. بسکٹ خریدیے, نیاز دلوا دیجئے. اسی طریقے سے جلیبی لائیے, مٹھائی لائیے, طرح طرح کے پکوان پکتے ہیں وہ لائیے اور آپ جو ہیں وہ نیاز دلوا دیجئے. اچھا, بعض بیچارے شیعہ ہمارے ایسے ہیں جو خود کچھ نہیں پڑھنا چاہتے. ان کے پاس پیسہ ہے, ان کی جاب بڑی اچھی ہے, وہ کماتے بڑا اچھا ہیں. وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ لائے اور کہا مولانا صاحب نیاز دے دیجئے. اب یعنی یہ اتنی زحمت بھی نہیں کر رہے ہیں کہ بسم اللہ بھی ہدیہ کر سکیں حسین ابن علی کو. یہ پیسے کے گھمنڈ میں پینٹ میں ہاتھ دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا نیاز دے دیجئے. بھائی یہ نیاز جو آپ مولانا سے دلوا رہے ہیں, کیا آپ کے صلوات یاد نہیں ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا سے بھی کہتے آپ بھی پڑھیے, جتنے لوگ تھے ان سے کہتے پڑھیے, آپ خود بھی پڑھتے. اس لیے کہ حسین ابن علی کو قرآن کا تحفہ بہت پسند ہے. دیکھیں ایک ایک آدمی بولے گا جو مجلس میں ہے, قرآن کا تحفہ حسین ابن علی کو بہت پسند ہے. پھر دوسری مرتبہ جملہ سنیے, انشاءاللہ ایک ایک ہاتھ اٹھے گا. قرآن کا ہدیہ حسین ابن علی کو سب سے زیادہ پسند ہے, اس لیے کہ حسین کے قتل کے بعد حسین کا رشتہ کھانے سے تو ٹوٹا مگر قرآن سے نہیں ٹوٹا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. میں تو سوچ رہا تھا کہ جو پنڈال میں پورے لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ بولیں گے, مگر جملہ پھر سن لیے, بدل کے کہتا ہوں. حسین نے اپنی شہادت کے بعد کوئی روایت نہیں بتاتی شام تک پانی پیا ہو, کھانا کھایا ہو, اس لیے کہ گلا کٹا ہوا ہے نا. تو جو گلا کٹ جاتا ہے آدمی کا, شہید ہو جاتا ہے, تو پھر وہ دنیا کے لحاظ سے زندہ ہے مگر کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے. مگر حیران شمر اس بات پہ ہوا کہ جس کا گلا کاٹا تھا سمجھ رہا تھا حسین بولیں گے نہیں, مگر وہ گلا کاٹ کے حیران اس بات پہ ہے کہ ادھر نیزے پہ بلند کیا, ادھر حسین نے قرآن پڑھا اور پوری یزیدیت کو چیلنج کر دیا, تم مجھ میں اور میرے جسم میں جدائی کر سکتے ہو, اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو مجھ سے قرآن کو جدا کر کے دکھا دو. صلوات پڑھ دیں محمد. قرآن اور حسین قرآن سے جدا. تو اگر آپ کل سے شاہ مردہ میں آئیں اور آپ کا نیاز دلوانے کو دل چاہے تو خود آپ کو پڑھنا ہے تاکہ حسین ابن علی کو گفٹ ملے آپ کی طرف سے. آپ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے, آپ کھڑے نہیں ہونا. جتنے لوگ ہیں اتنا پڑھیں, جتنے زیادہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی, بڑا بہترین عمل ہے, ہر آدمی قرآن مجید پیش کرے پورے محرم حسین ابن علی کو. بعض ہمارے مجتہدین نے کہا کہ قل ہو اللہ پڑھیے حسین کے لیے 100 دفعہ کم سے کم پڑھیے. ایک تسبیح رات میں سونے سے پہلے, یا مثلا صبح سے آپ لگا لیجئے 10 مرتبہ آپ پڑھ دی, 10 مرتبہ پھر 6 گھنٹے بعد پڑھ دی, 10 مرتبہ رات میں سونے سے پہلے پڑھی. تو اس طرح 100 دفعہ قل ہو اللہ روزہ پڑھیں گے تو محرم کے 10ویں دن کتنی ہوگی؟ 1000. تو جس مومن نے حسین کو 1000 قل ہو اللہ پیش کر دی, اور اب قل ہو اللہ کی عظمت دیکھ لیجئے, 3 دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. اچھی سی صلوات پڑھیں, ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل محمد. جوانوں انشاءاللہ پوری محنت سے اشرا سناؤں گا آپ کو, ایک ہی مجلس ایک ایک اشرے کے برابر ہوگی, مگر لفظ پہلے سن لیجئے کہ حسین ابن علی کو ایک تقریباً 10 مرتبہ قل ہو اللہ, یعنی 100 مرتبہ ایک دن میں, تو محرم تک عاشور تک کتنی قل ہو اللہ بنے گی جوانوں آپ کی؟ اب ذرا مجھے کیلکولیٹ کر کے بتائیے. نبی نے فرمایا جو انسان رات میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے, گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. کچھ زیادہ ہے کیا؟ آپ اور میری ماں بہنیں بیٹھے ہیں, 3 مرتبہ قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے رات میں سونے سے پہلے؟ پڑھ سکتے ہیں. کتنا ثواب ملے گا ایک قرآن کا؟ 1000 میں کتنے قرآن ہو گئے؟ ارے جلدی سے کیلکولیٹ کر دیجئے بھائی. 333 قرآن.
تو اگر کسی نے پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک ہر روز 100 مرتبہ اللہ کی تلاوت کی، ایک تسبیح قل اللہ کی پڑھی، تو 10 محرم تک 335 ہے، اچھا 33، چلیے 300 لگا لیجئے، کم سے کم لگائیے، 300 قرآن جس مومن نے پڑھ دیے حسین ابن علی کے لیے، تو اس سے بڑا گفٹ کیا ہو سکتا ہے حسین کے لیے؟ ہم رمضان مبارک میں ایک ہی قرآن تو پڑھتے اپنے مرحوم کے لیے، لیکن ادھر 3 دفعہ پڑھی ایک قرآن، تو جس نے اتنے قرآن حسین کے لیے پڑھ دیے، اب یہ بتائیے کہ حسین ہے کریم ابن کریم، جہاں تک بیٹھے ہیں حسین ہے کریم ابن کریم، دنیا کے شریف آدمی کو کوئی تحفہ دو گے تو وہ بھی پلٹ کے تمہیں تحفہ دے گا، تو اگر آپ نے حسین کو 300 قرآن دے دیے تو اولاد اچھی ہوگی، گھر اچھا ہوگا، زندگی اچھی ہوگی، دنیا اچھی ہوگی، آخرت اچھی ہوگی، اس لیے کہ حسین خالی دنیا کا حاکم نہیں ہے، یہ اکیلا وہ حاکم ہے جو دنیا کا بھی حاکم ہے، جنت کا بھی حاکم۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو میرا موضوع ہے، اب ذرا سنیے، میرا موضوع ہے غدیری نظام اور قیام حسین، یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیے، ترجمہ سن لیجئے۔ من ثبتا علی ولایتنا، جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے، کب؟ فی غیبت قائمنا، جب ہمارا 12واں امام پردے میں ہو، تو چونکہ جب 12واں ہادی پردے میں ہوگا تو شیطان، اچھا اس امام پہ جب اتنی ہلکی صلوات ہے تو آپ تیز پڑھ کے بتائیے، حالانکہ یہ صلوات 2 آدمیوں کی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور مجمع کتنا زیادہ، تو صلوات ایسی پڑھیے جو گونج پیدا ہو حال کے اندر بھی۔ لوگ آ گئے ہیں ماشاءاللہ، مجلس کا مجمع ہو گیا ہے جتنا مجھے چاہیے تھا۔ من ثبت علی ولایت، جو ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے، کب؟ ہمارے قائم کی غیبت میں، جب 12واں غائب ہو تو اللہ اسے آتا اللہ لو اجر شہید، 1000 شہید، 1000 شہیدوں کے برابر اجر عنایت کرے گا جو انسان ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے۔ اجر 1000 شہید، ایک شہید کا اجر جانتے ہیں کتنا؟ ایک شہید نہ جانے کتنوں کو بخشوا سکتا، ایک شہید کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، ایک شہید مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے، تو یہ ثواب، اب جسے 1000 شہداء کے برابر ثواب مل رہا ہو خالی ولایت پہ باقی رہنے کا، تو اب یہ بتائیے، اس لیے کہ امام کی غیبت میں نہ جانے کتنے آئیں گے جو تم سے دین کے خلاف کام کروائیں گے، با ایسے زمانے میں جو ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے تو اس کا مطلب ہے اسے شہداء کے برابر اجر دیا جائے گا۔ اب یہ ولایت ہے کیا؟ دیکھیں یہ جو غدیر میں اعلان ہوا ہے علی کی ولایت کا، یہ محبت، زور سے بولنا جتنے لوگ بیٹھے ہو، یہ محبت کا اعلان ہے یا علی کی حکومت کا اعلان ہے؟ زور سے بولیے۔ غدیر قم میں جو اعلان ہے علی کی محبت کا، یعنی اللہ کہلوا رہا ہے غدیر میں کہ علی سے محبت کرو، یا ہے کہ علی کو حاکم مانو؟ کون سا صحیح ہے بھائی؟ نہیں، وہ جو پیچھے والے جوان ہیں، چونکہ آج کل مسٹیک ہو رہی ہے ہمارے جوانوں سے، خود ہمارے مولویوں بھی نہیں اس مسئلے کو چھیڑ پا رہے ہیں، اور یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے اصل مسئلہ کیا ہے علی کی غدیر میں۔ دیکھیں غدیر اتنی بڑی کیوں ہے؟ غدیر وہ دن ہے اور وہ اعلان ہے اور وہ عید ہے کہ جتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے نا غدیر کے دن، اتنا ہی کسی کا کلیجہ جلتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے آگ لگتی ہے غدیر کے دن، کتنے مسلمان انگاروں پہ لیٹتے ہیں۔ ابھی میں ایک بیان سن رہا تھا، میری گزارش ہے حیدر ٹی وی والوں سے، جو چینل چل رہے، میرا یہ جواب اس کو دیجئے اور کلپ بنائیے اس کی۔ ایک ہیں ڈاکٹر اشرف جلالی، بڑے مشہور عالم دین ہیں علماء اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں کہ عید غدیر جو ہے وہ شیعوں کی، رافضیوں کی، یوں کہتے ہیں سب سے بڑی عید ہے۔ زندگی اگر کسی نے بچائی ہے تو اسے اعلان غدیر کہتے ہیں۔ ارے بھائی کس توجہ جاتا ہوں، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ارے بھائی نعرہ ایسا ہو جو پیچھے والوں تک کے بھی ہاتھ اٹھے ذرا۔
صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں مجھے غدیر نہیں سنانی، غدیری نظام سنانا ہے. انشاءاللہ رفتہ رفتہ جب اشرا بڑھے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا نالج والا اشرا ہے. چونکہ میں بھی کافی سال کے بعد ہندوستان میں رکا ہوں تو مجھے بھی آپ کی پیاس لگی ہوئی ہے اور چاہتا ہوں پوری دنیا میں ورلڈ میں جائے یہ شاہ مردہ کا اشرا اور ایک تاریخی اشرا ہو. کیا ہے؟ مولانا اشرف علی صاحب کہتے ہیں کہ 17 ربیع الاول والی جو عید ہے وہ اس سے بڑی عید ہے چونکہ رسول اس دن پیدا ہوئے ہیں 17 ربیع الاول. اور کہتے ہیں یہ شیعہ عید غدیر جو مناتے ہیں اس کا مطلب دیکھیے وہ مطلب کتنا سمجھ گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ریجیکٹ کریے پہلے خلیفہ کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو بھی چوتھا نہ مانو. غدیر کا مطلب ہے سب کو ریجیکٹ کرنا اور علی کو پہلا ماننا. تو اس لیے کسی بھی سنی بھائی کو غدیر نہیں منانا چاہیے. اس لیے کہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو ریجیکٹ کرو. خدا کی قسم اشرف علی بالکل صحیح مطلب سمجھا. نبی کا مطلب بھی علی کی محبت کا اعلان نہیں تھا، نبی کا مطلب بھی غدیر میں یہی تھا کہ اگر غدیر صحیح ہے تو سقیفہ صحیح. صلوات بھیجے محمد. تو وہ کیا کہتا ہے کہ یعنی شیعہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ اللہ کی عید نہیں ہے. حالانکہ اگر ان صاحب کو مطالعہ ہوتا بیچارہ، ارے جتنی لمبی داڑھی ہے اتنی لمبی عقل اگر ہوتی تو کم سے کم یہی مسئلہ سمجھ لیتے کہ اگر غدیر محبت علی کا اعلان ہوتا تو اللہ لہجہ بدل کے بات نہ کرتا. وہ رسول کہ جس کو کبھی نام کے ساتھ نہیں پکارا، آدم کا تذکرہ کیا یا آدم، نو کا تذکرہ کیا یا نو، ابراہیم کا تذکرہ کیا یا ابراہیم، موسیٰ کا تذکرہ کیا یا موسیٰ، عیسیٰ کا تذکرہ کیا یا عیسیٰ. مگر پورے قرآن میں آپ کو یا محمد ملنے والا نہیں ہے. اب جس کا خدا محمد کا اتنا احترام کرے پورے قرآن میں مجھے دکھا دیجئے یا محمد کہیں نہیں ہے. مگر اس کے بعد سن لیجئے کیا ہے، ہر نبی کو نام کے ساتھ پکارا مگر جب نبی کو پکارنا ہوا یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، ایک چادر اوڑھنے والے، طٰہٰ، یاسین، میرے پیارے والے، کملی والے، چادر والے. ذرا ان سنی بھائیوں سے پوچھنا اور ان کے ملاؤں سے یہ چادر کس کی تھی، یہ کملی کس کی تھی؟ کہ قصیدے بہت پڑھتے ہو، اب میں بتاؤں چادر کس کی تھی. چادر فاطمہ کی تھی، کملی خدیجہ کی. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. وہ کہتا ہے اشرف علی کہ عید غدیر کا ایک نام ہے، ذرا زور سے بولنا میرے ساتھ، عید اللہ الاکبر، اللہ کی سب سے بڑی. عید الفطر بھی عید ہے، بقرہ عید بھی عید ہے، جمعہ بھی عید ہے، مگر سب سے بڑی عید کیا ہے؟ زور سے بولیے، عید غدیر. اب وہ اشرف علی کہتا ہے کہ یہ بڑی عید نہیں ہے. اب اس کو میرا جواب یہ ہے کہ یہ بتا تو یہ جو عید الفطر مناتا ہے یہ کیوں مناتا ہے؟ روزے مکمل ہوئے. میں نے کہا بقرہ عید کیوں مناتا ہے؟ کہا حج مکمل ہوا. میں نے کہا نماز جمعہ کیوں مناتا ہے؟ اب نماز مکمل ہوئی. انسان نے 2 رکعت نماز پڑھی جمعے کی، نماز مکمل ہو گئی، اللہ نے حج کا ثواب دے دیا. کمال کی بات ہے بھائی، روزے مکمل ہو تو عید منائی جائے. نہیں اس پہ چھوڑو، مکمل ہو تو عید منائی جائے. اور جس دن پورا دین مکمل ہو، صلوات پڑھ دے محمد. امام سے پوچھا حل للمسلمین عید، تمہارے چھٹے امام سے پوچھا مولا کیا مسلمانوں کے پاس ان عیدوں کے علاوہ بھی عید ہے؟ امام نے فرمایا اشرف و اعظم، خدا کی قسم 7ویں آسمان تک تمہاری آواز جائے گی اگر یہ حدیث پہنچ گئی. کہا اشرفھا، سب سے بڑی عید، سب سے اشرف عید، سب سے عظیم عید. کہا کون سی؟ کہا 18 ذی الحجہ کو غدیر خم میں جب رسول نے علی کو اٹھا کے من کنت مولا علی مولا کہا، یہ سب سے بڑی عید ہے. کہا سب سے بڑی کیوں ہے؟ کہا سن، عید الفطر مومن بھی مناتا ہے، منافق بھی مناتا ہے. بقرہ عید مومن بھی مناتا ہے، منافق بھی مناتا ہے. جمعے کی نماز مومن بھی پڑھتا ہے، منافق بھی پڑھتا ہے. مگر عید غدیر وہ عید ہے جسے منافق نہیں مناتا.
सलावात पढ़ दे मन सब विलायतना। मगर अदीदो याद रखिए विलायत पर बाकी रहना कमाल है। आप शाह मर्दा की दरगाह में आते हैं, मौला मुझे रिज्क दे दे, मौला मुझे रोजी दे दे, मौला मेरे बच्चों को यूं दे, मौला मुझे कर्ज अदा कर दे, मौला मेरी बेटियों की शादी कर दे। इसके अलावा कोई दुआ है तुम्हारी? ऐसा लगता है जैसे हर आदमी मतलब के लिए आया है। ईमानदारी से बताइए। नहीं, जनाब अब्बास के रोज़े पे मौला मुझे बच्चा दे दो, मौला मेरी बेटी की शादी करा दो, हे मौला यूं कर दो, हे मौला यूं कर दो, हे मौला, यही दुआ करते हैं। सबसे मेन जो आपको अलम के पास, जरी के पास, सुलझना के पास, हर जगह आपको दुआ करनी चाहिए, पालने वाले जब मेरा सांस निकले तो विलायत अली पे निकले। अरे सलवात पढ़े मोहम्मद। आज से कौन सी दुआ करेंगे आप? नमाज में भी आपसे कौन सी दुआ करवाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलके पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अर्रहमान मालिकी इय्याका व इय्याका। आगे यानी क्या मतलब? पालने वाले मुझे सीधे रास्ते पर बाकी रख। नहीं तवज्जो दी आपने। यानी ना सिरातल, तो नमाज में कौन सी दुआ करते हो तुम? पालने वाले हमें सीधे रास्ते पर बाकी रख। अब यहाँ एक है हमारी ददियाल का तर्जुमा, एक जो हमारी ददियाल है, आप लोग हमारी ननिहाली तर्जुमा है, हमें सीधा रास्ता दिखा। अच्छा फर्ज करिए आज नमाज पढ़ी मुल्ला ने और पढ़ते ही मर गया, और तर्जुमा क्या कर रहा है? सीधा रास्ता। तो इसका मतलब है इसे जिंदगी पर अल्लाह ने रास्ता नहीं दिखाया। अच्छा दोनों के मसले में फर्क है। अब हम नमाज सूरह अलहम से फारिग हुए तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, क्या कहते हैं जब सूरह हमद खत्म होती है तो? अल्हम्दुलिल्लाह कहते नहीं कहते? उनके यहाँ क्या कहते हैं? आमीन। ये आमीन और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के दोनों उस तर्जुमे से वाबस्ता है। देखिए बड़ी बारीक बता रहा हूं मैं बात, ताकि नमाज में तुम्हारा दिल लगे। समझ रहे? ये दोनों चीजें उस तर्जुमे ही से वाबस्ता हैं। कैसे? हाई स्कूल का इम्तिहान थोड़ा भारी होता नहीं होता, बच्चे बेचारे फंस जाते हैं हाई स्कूल के इम्तिहान में। तो आपने कहा मौलाना आप मिंबर पे मेरे बच्चे की दुआ कर दीजिएगा कि हमारा बच्चा हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो आप क्या कहेंगे? अब भी अगर मुझे तशरीह करनी पड़ी, आमीन कौन कह रहा है? इसका मतलब है जो सही रास्ते पे पहुंच गए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। जिन्हें अभी तक रास्ता मिला सलावात पढ़ दे मोहम्मद। जरा एक सलावात मिल के पढ़े जहां तक बजमा। तो सबसे मेन मसला आपका शिया होना नहीं है। ये जो इतना बड़ा मजमार, इतने जवान हमारी मजलिस में बैठे हैं, हम शिया हैं, शिया के घर पैदा हुए, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात है जब तुम्हारी रूह निकले तो तुम अली की विलायत पे बाकी रहो। ये मेन है। जिंदगी भर शायर रहो, जिंदगी भर जाकिर रहो, मौलाना आज़ाद मियां मशहूर खतीब है दुनिया का, मगर जब मरा विलायत पे बाकी नहीं रहा। ये शायर बड़ी खिदमत करता है, बड़े शेर कहता है। मैं उनको भी कहता हूं जो मेरे सुन्नी भाई जाकरी कर रहे हैं या शायरी कर रहे हैं, अली की मोहब्बत पे मरना कमाल है। जब मरो तो उस विलायत पे मरो। और आपको दुआ क्या करनी है? आज का होमवर्क आपका क्या है? आज से अपनी नमाजों में, अपनी मजलिसों में, अभी अलम के पास आइए, जरी के पास जाइए, कहीं भी जाइए, आपको दुआ क्या करनी है? पहले मौला हमारा खात्मा बिल खैर हो। यानी जिस तरह विलायत पे पैदा हुए हैं इसी तरह विलायत अली पे दम निकले। इसलिए कि जिस वक्त दम निकलता है, तवज्जो चाहता हूं मैं, खुदा की कसम अगर ये दुबई का मजमा होता तो घुटनों के बल खड़ा हो जाता। जो मैं जुमला आपको दे रहा हूं पता है, इसलिए कि हमने ऐसे मौला को माना ही नहीं है जो मुश्किल के वक्त भाग जाए। अरे भाई इससे बड़ा जुमला हो ही नहीं सकता। हमने तो ऐसे मौला को माना है कि जब रूह निकल रही हो, न माँ का माती, न बाप का माता, न माल का माता, न रिश्तेदार का माता, न खानदान का माता, जहां कोई काम ना आया वहां अली काम आया, वहां हसन काम आया, वहां हुसैन। सबसे सख्त वक्त इंसान की जिंदगी में आएगा जब उसकी रूह निकलने वाली होगी। आप अपनी आंखें फिरा फिरा के देखेंगे चारों तरफ, न औलाद खड़े हैं, सब खड़े हैं। ये आपकी जबान जिससे आप सबको उल्टा सीधा बोलते थे,
جس سے آپ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. حد یہ ہے کہ اتنے بولنے والے تھے نہ اماں کو چھوڑا. ایسے بھی تو ہوتے ہیں. ایسے بھی تم میں سے بس معافی چاہتا ہوں. ہم میں ایسے ایسے بہادر بھی ہیں جو ساری بہادری گھر میں دکھاتے ہیں. باپ کی مجال نہیں جو کچھ بولتے. چونکہ تنخواہ جو آپ لا رہے ہیں نا 1 لاکھ کی تنخواہ ہے تمہاری. ابا بیچارے مجبور ہو گئے کمانے سے, وہ گھر میں بیٹھے ہیں. باپ نے ایک مشورہ دیا, آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. ارے آپ کو کیا کہا, پرانے زمانے کے ہیں. او ملعون, اگر وہ پرانے کا نہ ہوتا تو تو نئے میں کیسے آتا؟ بتا, اگر وہ پرانا نہ ہوتا تو تو نئے میں کیسے آتا بھائی؟ تو وہ بولنے نہیں دے رہے ہیں باپ کو. خدا کی قسم یہ مجلس کا میسیج ہے. نمازیں پڑھ لو, سجدے میں مر جاؤ, روزے رکھ لو, علم اٹھاتے ہوئے مر جاؤ, تازیہ پکڑتے ہوئے مر جاؤ, ذوالجناح پکڑتے ہوئے مر جاؤ, تبرک بانٹتے ہوئے مر جاؤ, منبر پہ مر جاؤ, مرثیہ پڑھتے ہوئے مر جاؤ, کعبے میں مر جاؤ, حج پہ مر جاؤ, کعبے کے اندر جا کے مر جاؤ. اگر ذرہ برابر بھی ماں باپ کو ناراض کر دیا, نہ مجلس قبول, نہ ماتم قبول, نہ زیارت قبول, نہ نوحہ قبول, نہ خطابت قبول, کوئی قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں آنا بھی باپ نے سکھایا, مجلس میں آنا بھی باپ. اللہ, ولایت علی کا بڑا گہرا رابطہ ہے ماں باپ سے. غدیر آپ منا ہی نہیں سکتے تھے اگر آپ کے ماں باپ صحیح نہ ہوتے. کتنا بڑا جملہ دیا میں نے آپ کو جسے آپ نے سر سے اتار لیا. ماں باپ صحیح نہ ہوتے تو غدیر آپ منا ہی نہیں سکتے تھے. عید غدیر کی پہلی شرط ہے باپ کا ایک ہونا, ماں کا نیک ہونا, ورنہ غدیر آپ سے. تو جو بھی انسان ہماری ولایت پہ باقی رہے, ہمارے قائم کی غیبت میں, تو دعا کیا کرنی چاہیے آپ کو؟ سب سے پہلے دعا کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بغیر صلوات کے کبھی بھی کوئی دعا نہیں مانگنا آپ لوگ. جیسے شاہ مردہ میں آئے, میری بیٹی کے ساتھ ایک معجزہ ہوا یہیں پہ 2 سال پہلے. میں کہہ سکتا ہوں یا آپ کو بتاؤں؟ آپ کہیں. میرے خیال میں وقت کم ہے تو کل کہہ لیجئے گا, کل آئیں گے آپ. ٹھیک ہے. یہ میری بیٹی کا بہت بڑی طبیعت خراب تھی, جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا اور ڈاکٹر نے منع کر دیا. تو ایک راستہ یہ دکھا کہ مجھے یہاں آنا چاہیے. میں نے صرف نام سنا تھا. میں یہاں پہ آیا اور دعا کی. واپس جا کے یہاں سے دوسرا نام میرے دل میں آیا. وہ نام لے جا کے میں نے وہاں دوبارہ نام لکھایا, دوبارہ علاج کرایا اور 4 دن کے اندر رزلٹ یہ آیا کہ کوئی بیماری نہیں ہے. ماشاءاللہ. میں اپنی بیٹی کو لے کے جب گھر گیا 2 دن کے بعد پھر میری بیٹی جو بولی وہ میرے دل نے چھو لیا. میری بیٹی بولی بابا مجھے ساحے مردہ لے چلو. میں ساحے مردہ لے کے آیا. ابھی معجزہ قبول نہیں ہوا, کمپلیٹ نہیں ہوا. جب میں نے دیکھا علی اصغر کے جھولے کو پکڑ کے میری بیٹی بات کر رہی ہے, میرے دل نے چھو لیا کہ مولا نے مجھے قبول کر لیا ہے. میں سنی جماعت سے تھا, 10 سال میں نے خدمت کری, محرم میں سب کیا, لیکن جب میرے مولا نے مجھے قبول کیا, یہ معجزہ میں اپنی زبان سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. مولانا صاحب اس کے بارے میں آپ سمجھائیے. انشاءاللہ آپ مجھے بعد میں بتانا. ذرا ایسی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو جائے. جوانوں سنو, چونکہ 10 مجلسیں ہیں اور باتیں زیادہ ہیں, تو کبھی بھی چونکہ ماں باپ کا بڑا گہرا رابطہ ہے, اور میں نے آپ کو بتایا ولایت پر جینا کمال نہیں ہے, ولایت پہ مرنا کمال ہے. ولایت یعنی محبت نہیں. اگر علی کی ولایت کو نہ مانا تو علی کی محبت بھی کام آنے والی نہیں ہے. علی کی محبت دیکھیں, کون انسان ہے جو علی سے محبت نہیں کرتا؟ بس ہم میں اور مسلمانوں میں فرق یہ ہے, میں اپنی آپ کی ذہانت کا امتحان لے رہا ہوں. مسلمان کہتا ہے ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم علی ہی سے محبت کرتے ہیں. فرق محسوس ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں بھی اور ہم کہتے ہیں ہم علی ہی سے محبت کرتے ہیں. تو علی کی ولایت مولانا